ہیں پاکستان کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل موسم جو ہے وہ بہت تبدیل ہو رہا ہے, ہماری خوراک بہت تبدیل ہو رہی ہے, ہمارے ٹرینڈز بدل چکے ہیں, زندگی گزارنے کے ہمارے طریقہ کار پہلے سے کافی مختلف ہو چکے ہیں. اور اس پورے سینیریو میں ہمیں ایک بہت میجر ایشو جو ہے وہ خاص فیس کرنا پڑا ہے, اور وہ ہے ہمارے اسکن کا ایشو. ہمیں ڈفرینٹ اسکن کے جو ہیں وہ سرجریز ہم کروا رہے ہیں آج کل, کیونکہ ٹرینڈز بدل رہے ہیں تو ہم سرجریز کی طرف جا رہے ہیں, کاسمیٹک سرجریز وغیرہ آ گئی ہیں. اس کی وجہ سے یا تو ہم پہلے کسی اسکن ایشو کا شکار ہوتے ہیں, یا پھر ہم متس کریٹ ہیں کہ ہم ان سرجریز کے بعد اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ کیا چیز ہے, کس طرح سے پرفارم کرتی ہے, اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کی اسکن پر, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر ثنیہ جاوید. السلام علیکم ڈاکٹر ثنیہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر ثنیہ کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد. ڈاکٹر ثنیہ ہم یہاں پر بات کریں کاسمیٹک سرجریز کی, اور لوگ جو ہیں مطلب لوگوں کو ایک کاسمیٹک سرجریز کے بارے میں ایک متس ہیں کہ بہت ہارمفل ہوتی ہیں آپ کی اسکن کے لیے, آپ کی پوری مطلب اسکن ٹریٹمنٹس جو آپ آج کل ہمارے انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ اس کے حوالے سے لوگوں کو کس طرح سے اویئر کرنا چاہیں گی کہ یہ جو ٹریٹمنٹس ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہیں یا پھر بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو بھی پروسیجرز کیے جاتے ہیں کاسمیٹک سرجری میں بیسیکلی اینٹی ایجنگ کے لیے لوگ کرتے ہیں, یا کچھ میڈیکل ایشوز ایسے آ جاتے ہیں جن کی کریکشن کے لیے یہ پروسیجرز کیے جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کرنے والا آپ کا ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے یا نہیں. اگر آپ کا ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے اور وہ ٹرینڈ ہے اپنے کام میں تو پھر آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ فیس نہیں کرنے پڑتے. لیکن اگر آپ جسٹ ٹو سیو منی یا ایک کسی کواک کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی بہت ڈریڈفل سائڈ افیکٹس آتے ہیں, جو کہ بعض دفعہ ارریپیریبل لاس بھی دے جاتے ہیں پیشنٹس کو. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر ثنیہ جی آپ نے یہاں پر بات کی کہ انسان کو جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں جس اسکن کے, جس کی وجہ سے وہ ان ٹریٹمنٹس کی طرف جاتا ہے, تو وہ کون سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے جو سرجیکل ٹریٹمنٹس ہیں ان کو اویل کریں؟ بالکل. اب جو میڈیکل کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ بیوٹیفیکیشن کا تو سبھی کو ہی معلوم ہے کہ ہم اس میں کیا کیا پروسیجرز لوگ کرواتے ہیں, لیکن میڈیکل ایشوز میں جیسے کوئی برن کے کیسز ہیں, جو لوگ جل جاتے ہیں, جن کی اسکن جھلس جاتی ہے آگ کی وجہ سے یا ہیٹ کی وجہ سے, یا اسکارز بن جاتے ہیں, تو اس طرح کے کیسز کو پھر کاسمیٹک سرجری میں مینج کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کرنے والا پریکٹیشنر اچھا ہے تو اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں فیس کیے جاتے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر ثنیہ یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو سرجیکل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ مطلب ہارمفل ایفیکٹس ہیں ان کے, تو ان کے کتنے ہارمفل ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور یہ کیا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے اور یہ آپ کو ایک لانگ ٹرم ریزلٹ دیتا ہے, یا یہ کچھ جسے کہتے ہیں ایک شارٹ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ کچھ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مینٹیننس, جن کو کہا جاتا ہے مینٹیننس کے پروسیجرز ہوتے ہیں, جو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کرانے ہوتے ہیں. لیکن کچھ جیسے ایگزامپل اگر ہم لیں, ایک سرجیکل فیس لفٹ کی ہم ایگزامپل لے لیں, تو سرجیکل فیس لفٹ بھی آپ کی ساری زندگی وہ نہیں ریزلٹس رہتے, کیونکہ ہمیں ہر دن چینجز آ رہی ہوتی ہیں, ہم ایجنگ پروسیس سے گزر رہے ہیں, تو ہر لمحہ ایک چینجز جب آنے کی وجہ سے obviously ایجنگ آتی ہے تو وہ آپ کے ریزلٹ اسٹے نہیں کرتے ہیں, آپ کو ان کو پھر مینٹین رکھنا پڑتا ہے ڈفرینٹ پروسیجرز کی مدد سے. لیکن obviously ہم ہیومن ہیں, لیونگ بینگز ہیں, ہر سیکنڈ تبدیلی آ رہی ہے, تو اس کو ہمیں مینیج کرنے کے لیے چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو کچھ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا, پرماننٹ نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو مینٹین آل دیز ریزلٹس. سیکنڈلی سائڈ افیکٹس نہیں آتے ان کے اگر آپ ٹھیک جگہ سے ٹریٹمنٹس لیتے ہیں. آج کل جو ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں جس میں ڈفرینٹ طرح کے ٹریٹمنٹس ہیں, جس میں جیسے کہ ہم سرجریز کی اگر بات کر لیں, تو اس حوالے سے آپ کیا لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیں گی کہ سرجریز جو ہیں وہ بیسیکلی کتنا فائدہ مند ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور جیسے کہ لوگوں کو ڈفرینٹ, جیسے کہ آپ نے میڈیکل ایشوز کی ہم نے بات کی کہ کوئی برن ہو گئی ہے اسکن, یا جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا ہے جس میں آپ کے اگر کوئی فیس کا فیچر ہے تو وہ ڈیمیج ہو گیا ہے اور آپ اس کے لیے سرجری کروا رہے ہو, ایک وہ ہو گئی. ایک بیوٹیفیکیشن کے لیے جو سرجریز ہوتی ہیں, ان دونوں کا ذرا ڈفرینشیٹ کر دیں تھوڑا سا. ابھی جیسے ایک ہم نے برن کا کیس ڈسکس کیا, اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگوں کے ہاف فیس پہ پیرالسس آ جاتا ہے, فالج کا اٹیک اگر ہو یا وائرل انفیکشنز ہو, تو ہاف فیس
کی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ لوگ آنکھ بند نہیں کر پاتے, تو اس میں ہمیں مختلف کاسمیٹک پروسیجرز جیسے ہو گئے, تھریڈز ہو گئے, بوٹاکس ہو گئے, ہمیں وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں, ساتھ ایڈ آن کرنی پڑتی ہیں ان کو, اس چیز کا جو ڈیمیج آ گیا ہوتا ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے. تو اور جو بیوٹی کاسمیٹک سرجریز ہوتی ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے, جیسے لوگوں کو فیس ٹائٹ کروانا ہے, نوز کی شیپ چینج کرانی ہے, لپ کی چینج کرانی ہے یا آئی بروز لفٹ کرانی ہے, تو یہ تمام چیزیں ایون فیس پہ نہیں باڈی پہ بھی یہ لوگ کرواتے ہیں. بٹ مائی اوپینین از آلویز دیٹ کہ آپ اپنے ڈیمیج کو ایک نیچرل کریکشن پہ لے کے آئیں, آپ اپنے فیچرز کو ٹوٹلی چینج مت کرائیں, کیونکہ پہلے زمانوں میں فلرز کا استعمال بہت زیادہ تھا, اور اب ریسنٹلی وٹ وی آر سینگ ان آور فیلڈ کے لوگوں میں جو اوور فلنگ کی وجہ سے فیس پہ ان کے سائڈ افیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ ایک الگ چیز کا ایشو فیس کر رہے ہیں کہ کسی کی ہڈی وہاں سے ریزارب ہو گئی ہے یا اسکن تھن ہو گئی ہے. تو اس طرح کے ایشوز بعض دفعہ لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, جو کہ پہلے تو سائڈ افیکٹس نہیں ایک دم سے لگتے, لیکن کئی سال گزرنے کے بعد لوگوں کو وہ سائڈ افیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے اپنے نیچرل فیچرز کو ہی بہتر کریں, نہ کہ اپنے فیچرز کو چینج کرانے کی طرف جائیں. تو یہ میرا پرسنلی اوپینین تو ہمیشہ پیشنٹس کے لیے یہی ہوتا ہے, لیکن آگے کرنا یا نہ کرنا پیشنٹ کی اپنی مرضی. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جو موسٹ ٹرینڈنگ اگر ہم سرجریز دیکھیں تو وہ کون سی ہیں, مطلب کس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور لوگ اس کی طرف ایکسیسولی جا رہے ہیں؟ اچھا, پرانے زمانے میں لوگ انڈر دا نائف جاتے تھے. انڈر دا نائف جانے کا مطلب ہے کہ لوگ سرجیکل پروسیجرز کی طرف جاتے تھے باڈی ٹائٹننگ یا فیس ٹائٹننگ کے لیے. لیکن اب چونکہ ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہمیں انڈر دا نائف جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سرجریز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لیزرز کی مدد سے اور باقی پروسیجرز جیسے بوٹاکس فلر تھریڈز ہیں ان کی مدد سے سملر ریزلٹس اچیو کافی حد تک کر لیتے ہیں. تو آج کل ٹرینڈنگ جو ہے, جو لوگ نیڈل سے ڈرتے ہیں, جن کو نیڈلز کا فوبیا ہو, ان میں ہائیفو, ریڈیو فریکوینسی, یہ چیزیں بہت کامنلی لوگ کرواتے ہیں. اور بلکہ اب ایک نیا پروسیجر یہاں پہ بہت کامنلی کیا جا رہا ہے اسکن بوسٹرز کا, جو کہ آپ کا نیچرل لپسٹک دیتا ہے, آپ کا وداؤٹ انڈیوسنگ یعنی آرٹیفیشیل والیوم, کہ آپ کے فیس کے اندر فلرز کی طرح آرٹیفیشیل والیوم نہیں ڈالا جاتا, آرٹیفیشیل چیز نہیں ڈالی جاتی. تو کچھ انجیکشن ایسے بھی آ گئے جو آپ کے نارمل اسکن اسٹرکچر کو امپروو کرتے ہیں اور اس کو اینٹی ایجنگ بینیفٹ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسنز بھی ہوتی ہیں ایسی جو اگر آپ اپنی روٹین میں رکھیں تو آپ کے ریزلٹ ڈے بائی ڈے امپروو کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر ثانیہ, یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایج گروپ ہوتا ہے اسپیسیفک جو یہ سرجیکل ٹریٹمنٹس اویل کر سکتا ہے, یا کوئی بھی ایج گروپ کا مالک انسان ان کو لے سکتا ہے؟ اگر تو ہم بیوٹیفیکیشن کی بات کریں تو اس میں میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی کہ 18 سال سے بلو جو ایج گروپ کے بچے ہیں وہ اس طرف آئیں. 18 years and above is fine, لیکن پھر بھی I always recommend کہ 20 years سے اوپر ہی اگر آپ ہیں تب یہ چیزوں کی طرف آپ آئیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں اتنا ہی کم آپ کو اس کے اندر ان پٹ ڈالنا پڑتا ہے. مطلب اگر کہہ لیں کہ آپ 50 ایئرس کی ایج میں جا کے کوئی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ ارلی ایج میں سٹارٹ کر لیں تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو کم محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کے ڈاکٹر کے وزٹس بچتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر ثانیہ, یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کو ڈفرینٹ ڈیزیز ہوتی ہیں, جیسے کہ کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, یا اور بہت ساری بیماریاں. تو ان بیماریوں میں جو ہے اس طرح کے سرجیکل ٹریٹمنٹس لینا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے یا پھر آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ ان بیماریوں کے ساتھ ہم بالکل کر سکتے ہیں یہ پروسیجر, لیکن بہت اسٹرکٹ مینٹیننس, شوگر کی, بلڈ پریشر کی, کسی کو اگر کوئی ہارٹ ایشو ہے, کوئی کانٹرا انڈیکیشن ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس میں نہیں کریں گے پروسیجرز. اگر کوئی چیز سے کسی پیشنٹ کو سینسٹیوٹی ہے, کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے تو اس کے لیے وہ نو گو ایریا, وہ اس طرف نہیں جا سکتا. اور اگر کسی کا ڈائبٹیز لیول مینیج نہیں ہو رہا, شوگر بہت زیادہ ہے, بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے, تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں ریسٹرکٹ کرتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں, ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جب وہ کنٹرول ہو جائیں, مینیج ہو جائیں تو یس وی کین پروسیڈ فار دا پروسیجر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر ثانیہ, آپ میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگوں کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی کہ ایک بیوٹیفیکیشن والے سرجریز ہیں, ایک دوسرا جو میڈیکل سرجریز ہیں, تو لوگوں کو جو آپ نے جیسے بات کی کہ آپ جتنے ایج گروپ کو دیکھتے ہوئے سرجریز
کرواؤ گے وہ زیادہ پریفریبل رہے گا. تو آپ لوگوں کو یہاں پر کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ نیچرل طریقے زیادہ بہتر ہیں کہ انٹل انلیس آپ کی اسکن نیچرل طریقوں سے بالکل ٹھیک ہے تو آپ اس طرف مت آئیں, لیکن اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے تب آپ اس کی طرف آئیں, یا پھر آپ کو مطلب کوئی جواب مطلب اس کا کوئی مطلب اتنا نہیں ہے, آپ ایزیلی اس کو اویل کر سکتے ہو کسی بھی صورت میں. مطلب اگر آپ کو بیوٹیفیکیشن بھی چاہیے یا کوئی اس طرح کا میڈیکل ایشو نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کو اویل کر سکتے ہو. میسج یہی میں دوں گی کہ اگر آپ کو بیوٹیفیکیشن کی طرف جانا ہے یا ایون میڈیکل کوئی ایشو کوئی کریکشن کے لیے جانا ہے تو آپ ضرور جائیں, لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کا ڈاکٹر اپنے فیلڈ میں ماہر ہونا چاہیے اور کوالیفائڈ ہونا چاہیے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ ان چیزوں کو ان کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ بہتر یہ کہ اپنا لائف اسٹائل ہیلتھی رکھیں, فروٹس کا استعمال, جوسز کا استعمال, سبز چائے کے قہوے کا استعمال رکھیں, ایکسرسائز ڈیلی کریں. ایکسرسائز آپ نہیں کر سکتے تو 15 سے 20 منٹ واک لازمی کریں, اور خالص اور ہیلدی اپنی غذا کو رکھیں تو آپ کے اندر ایجنگ سائنس کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کے ڈیمیجز جو آپ کے ٹاکسنس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں, جو آپ ایجنگ سائنس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ آٹومیٹیکلی ریڈیوس ہوتے ہیں تو آپ کو کافی بینیفٹ ہوتا ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثنیہ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین, آپ نے اپنی اسکن کا, اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ڈپریشن, انزائٹی یا کچھ بھی ایسی چیز ہے تو آپ نے اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے پازیٹیوٹی کے تھرو. آپ کی کوئی ہیلتھ ایشوز ہے تو اس میں آپ نے اپنی خوراک کا لازمی خیال رکھنا ہے, اور اگر کوئی اسکن ایشوز ہیں تو وہ بھی آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ہی آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہو. سرجیکل ٹریٹمنٹس بالکل آ چکے ہیں, اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, ایڈوانسمنٹ بڑھ رہی ہے, تو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس, ڈفرینٹ چیزیں ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں, اور ہم ان کو اویل کر کے جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے, فیسلٹی ہے ہمارے لیے ایک, تو ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. لیکن آپ نیچرل طریقوں کی طرف اگر جائیں اور نیچرل طریقوں کی طرف ہی رہیں تو وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک لانگ ٹرم ریزلٹس بھی دیتا ہے. ایک فار دا ٹائم بینگ آپ خوبصورت لگ رہے ہو نہیں, آپ کو اگر نیچرل طریقوں کے تھرو اپنی اسکن کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنی مینٹل ہیلتھ کو, اپنی فزیکل ہیلتھ کو آپ ٹھیک رکھ رہے ہو تو دس از دا بیسٹ وے کہ آپ نیچرل طریقوں کو یوز کرو. اسی کے ساتھ ناظرین, شو کا وقت ہوتا ہے ختم. آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال. اگلے شو میں ہوتی ہے پھر سے ملاقات. تب تک کے لیے اپنی میزبان بشریٰ گلفام کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.